أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو وہ اللہ ہے، یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ فقال اللہ تبارک وتعالی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب الى آخر السورہ۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مبارک گھڑی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان کی محنتوں کو باقی رکھنے کی ہمیں توفیق بخشے، غیر رمضان میں بھی اللہ کی اسی طریقے سے عبادت کرے۔ جس کی عبادت رمضان میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ جاننے کے لیے وہ خود اس سے جانچ سکتا ہے۔ جانچ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ 11 مہینوں میں اس کا کیا رویہ ہے، آیا اس کے پاس نماز کی پابندی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ دین کے تعلق سے اس کا دل کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں سمجھیے کہ رمضان کی اس کی عبادتیں اپنا کام کر گئی۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے، آدمی بالکل بدل گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خطرے میں ہے، اسے بدلنا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، آج ہم جس صورت کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ سورۃ المسد ہے۔ چلیے اس صورت کے تعلق سے چند باتیں سنتے ہیں اور اس کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ تب یہ تبو تبابن کہتے ہیں ہلاک ہونے کو۔ تو اللہ نے یہاں یہ کہا، جیسے آپ نے ترجمہ میں سنا، کہ ابو لہب کے ہاتھیں ہلاکت میں جائیں، اور وہ خود ہلاکت میں گیا۔ تو یہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ ابو لہب کی 2 ہاتھوں کا ذکر کیوں آیا؟ یعنی عربی زبان میں یہ عام طور پر یہ جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، بین یدیک، بین یدیک کا معنی یہ کہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں نہیں، تمہارے سامنے ہونا، یہ قرآن میں یہ عربی زبان کا اسلوب ہے۔ تو یہاں پر ہاتھ مراد نہیں بلکہ خود ابو لہب مراد ہے، یعنی ابو لہب کے لیے بربادی ہو، ہاتھ اس کے ٹوٹے اور خود وہ برباد ہو۔ صرف ہاتھ کے لیے بدعا نہیں ہے بلکہ پورے ابو لہب کے لیے بدعا۔ اچھا، یہ ابو لہب کون ہے؟ اس کا نام عبد العزہ ہے بن عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ خاندان کا سب سے بڑا فرد تھا۔ عبد المطلب کے اولاد میں سب سے بڑا یہی فرد تھا۔ اس کے بعد ابو طالب آتے ہیں، اس کے بعد دوسرے بھائی آتے ہیں، اور ان کے آخری میں عبداللہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محمد بن عبداللہ اسی کے بنسبت ہے۔ تو یہ جو ابو لہب تھا، اس کا ذکر آخر کار قرآن میں آیا کیوں؟ مفسرین نے کہا کہ 2 ریزن سے۔ پہلا ریزن یہ کہ یہ
बनु हाशिम के होने के बावजूद जब भी बात मुखालफत की आती मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ये दूसरे कबाइल के साथ जाके जम जाता था। बनु मखजूम और बनु सहम, दूसरे जो भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में शद्दोमत की मेहनत कर रहे थे, ये हमेशा उनके दरमियान नजर आता था। जबकि बनु हाशिम में ऐसे भी लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, लेकिन सिर्फ कबीले के होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफदारी करते रहे। जब जब सात बिअसत नबवी में ये शोब अबी तालिब का जो वाक़या पेश आया, जहाँ 3 साल के लिए बैकआउट कर दिया गया था बनु हाशिम को, तो उसमें बहुत सारे अफराद वो थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, लेकिन एक ही कबीले में होने की वजह से उन्होंने आखिर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। लेकिन एक ऐसा जालिम था जो बनु हाशिम का अहम बल्कि सरदार की हैसियत थी, उसकी अहम फर्द था, लेकिन उसके बावजूद हमेशा मुखालफत करता था। एक वजह है जिसका नाम लेकर बदुआ भेजा गया है। दूसरा, ये ना कि सिर्फ एक कबीले का था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बनु हाशिम का था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 लड़के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 लड़कियां इसके 2 लड़के से ब्याह में दी गई थी। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम से पहले समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल करीबी आदमी था। ऐसे आदमी को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इसे बिल्कुल जानकारी थी, ऐसे आदमी को साथ देना चाहिए था। लेकिन ये आखिरकार इतनी मुखालफत में इतना अड़ क्यों गया? इतना बखील, इतना कंजूस, इतना बद अखलाक, इतना गुस्ताख कि ये ऐसे औसाफ थे। ऐसे जालिम का नाम, जैसे फिरौन का नाम कुरान में आया है, वैसे इसका नाम कुरान में आकर इस पर बदुआ भेजनी थी क़यामत तक के लोगों को। ये असबाब की वजह से सीधे सीधे इसका नाम इधर बयान कर दिया गया है। तो ये जो अबू लहब था, अजीज दोस्तों, यह इस आयत में जो बदुआ भेजी गई अल्लाह की तरफ से और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसे बदुआ कहा, इस बदुए को पढ़ा तो इस पर ऐसी बदुआ लगी कि ये बर्बाद हो गया। बदर का मौका था, उस वक्त पूरे मुशरिकीन आए थे अपना गुस्सा दिखाने के लिए, तो ये हाजिर नहीं हुआ, बल्कि इसने एक ऐसे कर्जदार को जो इसे कर्ज देना था, उससे उसने कह दिया कि कर्ज देने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे बजाय बदर में शामिल हो जाओ। तो और ये कंजूसी की वजह से घर में बैठा रहा और लड़ने के लिए नहीं गया, और घर में जब बैठा रहा तो आखिरकार घर में उसे एक किस्म की चेचक की बीमारी लग गई, जिसकी वजह से उसका सारा जिस्म सड़ गया और लोग छूत की वजह से इसके करीब नहीं जाते थे, खुद इसके लड़के इसके करीब नहीं जाते थे। और उसके बाद इसी हालत में वो घर के अंदर मर जाता है और 3 दिन तक उसकी जो लाश थी वो सड़कर गल जाती है। और जब लोगों ने कहा कि उनके बेटों से कहा कि तुम इतने जालिम हो कि खुद बाप के जो है आखिरी जो भी करना है वो नहीं कर रहे हो, कफन तफन नहीं कर रहे हो, तुम कैसे लोग हो? तो आखिरकार ये लोग गए, किसी हबशी गुलाम को बुलाया, कहा कि इसे इस जिस्म को धक्के देकर लेकर जाओ, किसी गड्ढे में फेंक कर ऊपर फतराव कर दो, पत्थर डाल दो, मिट्टी डाल दो। तो वैसे ही उसने किया और उसके बाद इस लाश का यही अंजाम हुआ अजीज दोस्तों। तो लोगों ने इसे बदतरीन हालत में मरता है, और काफी मालदार था, दौलत थी इसके पास और सूदखोर भी था, तो इसका हशर बहुत ही भयानक हुआ। और उसके बाद ये वो आदमी था जिसने सबसे पहले मुखालफत की आवाज उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बरमला इनके दरमियान दावत का काम करें, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अब खुल्लम खुल्ला डराइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम को 3 मरतबा जमा किया था। पहली मजलिस में, छोटी मजलिस थी, उसमें भी इसी ने गुस्ताखी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने बड़ज़बानी की, चूंकि उम्र में बड़ा था, वालिद की हैसियत का था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश रह गए। दूसरी मजलिस में भी इसने वही गलतियां की, और तीसरी मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए और मक्के के सारे कबाइल को बुलाया, और बुला बुलाकर जब वो लोग जमा हुए, अगर कोई जमा नहीं हो सकता तो उसने अपना नुमाइंदा भेजा। तो जब ये लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए लोगों, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक मजबूत फौज आ रहा है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, हमने कभी भी तुम्हें झूठ कहता हुआ नहीं सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो अच्छा इसी बात है, तो ये सुन लो कि मैं तुम्हें अजाब अलीम से डराने के लिए आया हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत का इजहार किया, तो सब खड़कर सुन रहे थे। ये पहला जालिम था जिसने कहा कि तब्बन लका
अमा जमाअत इल्ला लिहाजा, तेरे हाथ पैर टूटे तूने इसीलिए हमको जमा किया। तो इसने बद्दुआ भेजी और गुस्ताखी की, और इसकी गुस्ताखी की वजह से लोग उधर मुंह फेर कर चले गए, क्योंकि लोग देख रहे थे कि ये सबसे करीब आदमी है, ये आदमी इसके साथ ये सलूक कर रहा है, तो फिर हम क्यों खड़े देखते रहे। तो लोग इधर उधर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में शुरू में रोड़े डालने वाला यही जालिम था जो आखिर तक रोड़े डालता रहा। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से यह आदमी मुस्तहिक था कि इस पर बदवा क़यामत तक लोग भेजते रहे, क़यामत तक लोग भेजते रहे। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए सड़कों पर उतरते तो पीछे से लोगों से कहता कि लोगों इसकी बात मत मानो, ये मशहूर है, इस पर जादू हो गया है, ये दीवाना हो गया है। तो ऐसे कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इसे जवाब नहीं दिया, कभी भी जवाबी कार्रवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में लगे रहे, और यहाँ तक इसका दिल नहीं सबरा, ये गया घर में जाकर इसके बेटों से कहा कि दोनों लड़कियों को तलाक दे दें। तो दोनों बेटों ने तलाक दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक ही दिन में दोनों बेटियां वापस आ गईं। तो तसव्वुर करें उस बाप का जिसके घर दोनों बेटियां तलाक लेकर घर पहुंच गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को झेला, तमाम चीज़ों को झेला। तो ऐसा आदमी था इस वजह से बद्दुआ भेजना इस पर ज़रूरी हो गया था। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ए जालिम, इसकी हलाकत तो है, ध्यान रखें कि इसका माल इसे कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं है, और ये जो कमा रखा है वो भी इसे फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। तो वमा कसब की तफसीर में मुफस्सिरीन ने कहा वमा कसब से मुराद इसकी जो औलाद है। पहला, इसका माल इसे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, और इसकी जो औलाद है वो भी इसे कुछ फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। और यही कुछ हुआ, इसके पास माल और दौलत था लेकिन घर में सड़कर मरा, पैसों से अपने इलाज नहीं कर पाया, पैसे उसे कुछ फायदा दे नहीं सके, और ये मरकर ढेर हो गया। वमा कसब, और इसकी औलाद ने आखिर इसके साथ क्या किया, उन्होंने इसके नाश के करीब जाना भी गवारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक गुलाम को बुलाया और धक्के दे के इसे गड्ढे में फेंकाए। यानी अल्लाह ने इसके साथ वही हशर किया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और ये दुनिया में तो उसका ये हशर हो गया है, लेकिन आखिरत में ये दहकती हुई आग में दाखिल होगा। तो इसके नाम को लेकर जहन्नम की एक सिफत को जोड़ा गया है। इसके नाम में भी लहब है और जहन्नम में भी लहब है। लहब कहते हैं दहकती हुई अंगारे को, अंगारे जो दहकते हैं उन्हें कहते हैं लहब। और इसका लक़ब अबू लहब इसलिए पढ़ा कि लोग इसके चेहरे को देखकर, ये बहुत ही गोरा और सुर्ख रंग का था, तो इसे लोगों ने अबू लहब कह दिया। तो अबू लहब लोगों के पास तो ये इस नाम को लेकर मशहूर हो गया, लेकिन आखिरत में से वही लहब में, वही दहकती हुई आग में जाना है जलने के लिए। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और इसकी जो बीवी है जो जो लकड़ियों को ढोती है, इसकी जो बीवी थी जिसका नाम था उम्मे जमील, ये भी बिल्कुल अपने शौहर के शाया नशा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने के लिए। ये हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दिया करती थी, क्योंकि घर दोनों के बाजू बाजू थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो भी चलता ये सुन लेती थी, और उसके बाद उसे बुनियाद बनाकर ताना देती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती थी। और हमने सूरत दुहा की तफसीर में सुना कि ये औरत ने कहा कि ऐ मोहम्मद, तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उंगली में दर्द था, कुछ चोट आ गया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पाए। तो इसने ये ताना दिया कि तुम्हारे रब ने 3 दिन तक तुमको छोड़ दिया है। तो अल्लाह ने वो दुहा की वो सूरत नाजिल की, और इस उम्मे जमील को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो ये जो उम्मे जमील थी, ये तकलीफ देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा आगे आगे रहती थी। और इसके ताल्लुक से भी कहा जाता है कि ये काफ़ी मालदार थी, लेकिन जाती थी, लकड़ों को काट लाती थी, कांटों को लेकर आती थी जंगल से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डाल देती थी, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कोड़ा क्रिकेट फेंका करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास गंदगी फेंकती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो। जानती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद करा करती थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो। तो यहाँ पर इस औरत को भी जोड़ लिया गया, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी ये कार्य शर में साथ साथ थे, तो बदुआ में भी इनको दोनों को साथ साथ होना चाहिए। तो दोनों को अल्लाह ने जोड़ दिया। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, इसकी जो बीवी थी ये इसकी जो बीवी थी ये
یہ لکڑیاں لاتی تھی اور لا کر تکلیف دیتی تھی. اور اس کے بعد اس کے تعلق سے کہا گیا فی جیدیہا حبل من مسد، اور جید کہتے ہیں نرم گلے کو، نازک گلے کو، ہرنی کے گلے کو بھی کہتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ اس کی جو نرم اس کا جو گلا ہے جس میں ایک ہار پہنا کرتی تھی، قیمتی ہار، اور لوگوں سے کہتی تھی کہ اس ہار کو بیچ کر میں محمد کی بربادی کرنے والی ہوں، نعوذ باللہ. یہ اس کی خواہش تھی، تو اس کی خواہش کے بدلے، اس کے عوض اسے بدلا دیا جاتا ہے کہ اس کے جو اس نرم گلا ہے اس میں حبل من مسد، ایسا موٹا رسہ جس میں سے اس کے مونچھ نکل آئے ہوں گے، ایسا رسہ اس کے گلے میں ڈال کر کھینچا جائے گا. یہ عام طور پر اس قسم کے رسے، مسد کہتے ہیں کھجور کے جھاڑ سے جو نار لیا جاتا ہے، اسے جو رسہ بنا، رسی یا رسہ جو بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں. یہ جو تھا یہ عام طور پر استعمال کرتی تھی، کوئی بھی چیز کو ڈال کر ٹھانے کے لیے استعمال کرتی تھی. تو اللہ کہتا ہے کہ اسی رسے کے استعمال سے وہ کانٹوں کو بھی لاتی تھی. تو اللہ کہتا ہے کہ اسی رسے کو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن. اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہوا. جب یہ رسے کو استعمال کر رہی تھی، کہیں ڈالنا چاہتی تھی، وہ اس رسے کے اس میں پھنس کر یہ اس کا گلا دب جاتا ہے. تو دونوں میاں بیوی پر اللہ کی بددعا نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے لعنت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اور قرآن کی بددعا ثابت ہوئی، اور اس کے بعد دونوں ہلاک ہو گئے. دونوں کو نہ ان کے اولاد نے کچھ مدد کیا، نہ ان کا مال انہیں کچھ کرنے والا ہے، نہ دنیا میں ان کے لیے کچھ تھا. بالکل طور پر ختم کر دیے گئے. عزیز دوستو، یہ ایسے ہی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کی مخالفت کرتے ہیں. دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں ان کے لیے ہار ہی ہار ہے، اور دنیا میں بھی ان کا حشر بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے. عزیز دوستو، چلیے اب دوسری صورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ صورت ہے سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص، نام ہی میں اخلاص رکھا ہوا ہے. اس سورت کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کھری توحید کو نچھڑ دیا گیا ہے. یعنی آدمی اس سورت کو پڑھ کے بالکل توحید کے عروج کو پہنچ جاتا ہے. اپنی ہر چیز کو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. اسی کو خلوص نیت کہتے ہیں، اور اسی کے نام سے اس سورے کو موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص کی جڑوں کو رکھ دیا گیا ہے. یہ بہت ہی مشہور صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کئی روایتیں مروی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صورت پڑھنے سے سمجھیے کہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ صورت مکی صورت ہے، اور اس صورت کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے اسباب نزول میں کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد انصب لنا ربک، تم بار بار اللہ اللہ کہتے ہو، رب رب کہتے ہو، بتاؤ کہ کس قبیلے کا ہے. قبیلوں کی دیوانگی چڑھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اسی انداز میں سوال کر دیا، کہا کہ اللہ کون سے قبیلے کا ہے، اس کا نسب کیا ہے. تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب نازل کر دیا، اور یہ صورت اللہ نے نازل کر دی، جو بہت ہی مبارک صورت ہے. اور جیسے میں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تم لوگ روزانہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہو؟ کیا تم اس سے عاجز آ جاؤ گے، پڑھ سکتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، روز اور 1/3 قرآن ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جان رکھو، سورۃ الاخلاص تعدیل ثلث القرآن، یہ جو سورت ہے قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. کیونکہ قرآن کے اندر توحید، رسالت، آخرت، 3 مین میسیجز ہیں، اس میں ایک میسیج پورے کا پورا توحید کا ہے. اس اعتبار سے قرآن کا 1/3 پارٹ بن جاتا ہے، 1/3 پارٹ بن جاتا ہے. تو جب بھی یہ صورت پڑھیں گے، گویا کہ سمجھے کہ 3 مرتبہ کسی نے پڑھ لیا تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسی صورت کو پکڑ کر بیٹھ جائے، بقیہ قرآن کو چھوڑ دیں، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اس میں ثواب تو ملے گا، لیکن وہ بھی تو پڑھنا ہے، پورا قرآن بھی تو پڑھنا ہے. تو یہ جو ہے صورت کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ اجر بتایا. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن کے تعلق سے خبر سناتا ہوں. تو سب جمع ہو گئے، اور یہ بھی کہا کہ میں 1/3 قرآن تمہارے سامنے پڑھنے والا ہوں. تو سب جمع ہو گئے، انتظار کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر صرف اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں. جیسے ہی اس کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اندر چلے جاتے ہیں. لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 1/3 قرآن کی تلاوت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو سورت میں نے پڑھی ہے یہی 1/3 ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے کے لیے کیسے ان کے دلوں دماغوں کو تیار کرتے ہیں. تو یہ عزیز دوستو 1/3 قرآن ہے. چلیے اس کی تشریح و تفسیر سننے کی کوشش کرتے ہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انہوں نے تو نسب پوچھا تھا، قبیلہ جاننا چاہتے تھے، انہیں کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک اکیلا ہے. اللہ ایک اکیلا ہے. یہاں پر واحد نہیں کہا گیا عزیز دوستو، جو کہ کہنا ممکن ہے، عربی زبان میں ایک ہی کا معنی دیتا ہے، لیکن ایک اکیلا، ایک تا کا معنی احد میں رکھا گیا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک اکیلا ہے. اللہ کی وحدانیت انوکھی ہے، ایک اکیلا ہے. یعنی مشرکین کے لیے خبر ہی دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے تعلق سے پوچھتے ہو نا تو جان لو کہ وہ ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس جیسا دوسری کی عبادت ممکن نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے. اللہ الصمد، اور اللہ الصمد کہتے ہیں عزیز دوستو بے نیازی کو. اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی بچے کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کسی کا محتاج ہے. اسی لیے صمد کا ایک معنی عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کا پیٹ نہیں ہوتا، جس کا پیٹ نہیں ہے اسے بھی صمد کہتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی پیٹ سے مراد حاجت، ضرورت. پیٹ ہو تو ہم کھاتے ہیں نا، اگر پیٹ نہ ہو تو ہم کیوں کھائیں گے؟ اسی پیٹ کے لیے تو پورا معاملہ چل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کو پیٹ نہیں ہے تو مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، ایک معنی. دوسرا معنی صمد کا یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو چکی ہے، چکی کے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے جس پر پوری چکی چلتی ہے، پوری چکی کا دار و مدار یہ جو بیچ کا حصہ ہے اس پر ہوتا ہے. تو اس بیچ کے حصے کو بھی عربی میں صمد کہتے ہیں. یعنی جتنا بھی ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمام چیزوں کا انحصار اللہ پر ہے. ہر چیز، ہر نظام جو بھی ہم کائنات میں دیکھتے ہیں اور جو بھی کچھ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ تمام نظام اللہ ہی چلا رہا ہے اور یہ پورے کے پورے اللہ کے محتاج ہیں. یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں. ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو یہ بے احتیاجی کو بیان کرنے کے لیے الصمد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو بہت ہی بابرکت لفظ ہے اور بہت سارے اس کے اندر معنی ہیں عزیز دوستو. اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، ایک اللہ ہے کہہ دیجئے، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ الصمد. دیکھیے اللہ کی صفات ہیں، اللہ ایک ہے، ایک صفت ہے. دوسری صفت اللہ بے نیاز، یہ اللہ کی صفات ہیں. اسی لیے ایک صحابی سے مروی ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے یا پڑھاتے ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص کو پڑھتے. یہی ان کا عمل تھا. تو بعض لوگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شکایت کر دی، کہا کہ یہ ہیں جب بھی نماز پڑھیں تو یہی سورت پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ انہا صفات الرحمن، یہ اللہ کی صفات ہے اور یہ میں صفات ہمیشہ پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محبت کرتا ہوں، میں اسے پڑھنا محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت مع من احببت، تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی تم محبت کرتے ہو. اللہ اکبر. تو عزیز دوستو اسے معلوم ہوا کہ یہ سورت جو ہے اللہ کی صفات ہیں. اللہ کی صفات اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی صفات اللہ کا انٹروڈکشن ہے. جو بھی اللہ کو جاننا چاہتے ہیں وہ اس انٹروڈکشن کو پڑھیں، اس سورت کو پڑھیں تاکہ وہ اللہ کو جان لے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے اور نہ وہ جنا گیا، اسے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ انسان کی خامی اور کمزوری ہے، اس کمزوری سے اللہ مبرہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے. اور یہاں پر اہل علم نے یہ بھی کہا کہ پہلے کی دو آیتوں میں مشرکین پر رد ہے کہ وہ کئی خدا کہتے ہیں، کہہ دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے. اور اس آیت میں نصارہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، اللہ روح القدس اور اس کے بعد عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ. یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کا بیٹا عیسیٰ، اللہ کا بیٹا ہونا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ایسی بات ہے جس میں آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے پاس جنا گیا، نہ وہ کسی کا اولاد ہے. یعنی اس پر نصارہ پر رد ہے. اور ہر وہ لوگ پر جو خدا دو ہے، تین ہے، چار ہے کہتے ہیں، خدا کے بیٹوں یا پھر خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان تمام پر رد ہے. سب کو کلیئر کر دیا گیا، کلیئر کٹ بات بتا دی گئی کہ یہ چیزیں بہکی بہکی باتیں ہیں، یہ صدیوں سے تم کہتے آ رہے ہو.
صدیوں سے سلسلہ تمہارا جاری ہے، کسی کو خدا کا بیٹا بنا دو، کسی کو خدا بنا دو، کسی کو خدا کی بیٹیاں بنا دو، یہ جو تمہارا پرانا وتیرہ ہے اسے چھوڑ دو، یہ غلط ہے۔ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس یہ پیغام ہے ہی نہیں ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، وہ شرک کو اس طریقے سے اندر گھساتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان شرک کر دے۔ تو اس نے امتوں سے ایسے ہی شرکیں کروائی، تو چھوڑ دو، اللہ کہ یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ وہ کسی کا لڑکا یا پھر کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور مختصر طور پر یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی تم جب بھی کوئی چیز سامنے آؤ یہ ذہن میں تمہارے ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اسے جوڑ دیتے ہو۔ کسی کے اندر کچھ کرشمہ دیکھا فوراً کہہ دیا کہ اللہ، کسی نے کچھ نیا کہہ دیا کہ فوراً اللہ، کسی نے کسی کو شفا کر دیا تو فوراً اسے اب تم نے اللہ کہہ دیا، تو یہ یا پھر اللہ کے برابر قرار دیا، پھر اللہ ہی کا کہہ دیا، یعنی یہ جو تمہارے پاس طریقہ ہے جان لے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، بالکل فیصلہ کن بات، جچے تلے الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، جان لے۔ سبحان اللہ، یہ صورت ایسی صورت ہے عزیز دوستو، جب بھی کسی بھی غیر مسلمان کے سامنے اس صورت کی تلاوت ہوتی ہے اور معنی بتائے جاتے ہیں تو وہ ہکا بکا ہو کر سنتا ہے۔ یہ ہمارا بھی تجربہ ہے، کئی لوگوں کا بھی تجربہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے توحید کو اس انداز سے رکھ دیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی اسے پڑھتا ہے تو اس کے جسم میں گویا کہ ایک شوق ڈال دی جاتی ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو بھی اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، جو ہر آدمی کو کرنا چاہیے کہ وہ اگر کچھ بھی نہیں جانتے تو اس سورت کا ترجمہ، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ دو سنا دیں، کہیں کہ بھئی یہ ہمارا قرآن ہے، اس قرآن میں یہ دو باتیں میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں اور تم سن لو، اور سنا دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ یہ دو صورتیں کیا کام کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب تاثیر ہے دوستو اس صورت کی۔ اور اس صورت کو آپ بحیثیت ذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ قرآن کی صورت ہے، قرآن میں آپ نماز میں پڑھیے، اور اس کے علاوہ ایک بہترین ذکر بھی ہے، صبح شام کے اذکار میں اسے پڑھا جا سکتا ہے، اور ہر نماز کے بعد اس صورت کی تلاوت ممکن ہے، اور سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت ممکن ہے، تو بطور تعویذ، بطور ذکر اس صورت کا استعمال بھی بالکل جائز ہے اور کرنا چاہیے۔ تو یہیں پر اس صورت کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے عزیز دوستو، اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان صورتوں کے معانی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آخرت اور دنیا کو سنوار دے، اور ہمیں ہر پریشانیوں سے بچائیں، ہر دقتوں سے بچائیں، ہر بیماری سے بچائے، ہر مشکلات سے ہمیں بچائے، اور ہمیں دین کا نام لینے والا بنائیں، اور ہمارے ذریعے سے دین کی بہترین خدمت ہو جائے۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل کی گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور کمنٹس میں اپنے سجیشنز لکھنا نہ بھولیں، اور بہت ضرورت بات اس کی ہے کہ جیسے آپ نے فائدہ اٹھایا دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ضرور دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔